अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं हूं आपकी मेज़बान आरजे नादिम और आप हमें देख रहे हैं रेडियो पैगाम शोपिया 89.6 एफएम के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। नाजरीन, आज जिस मेहमान को मैं आपसे मुतारिफ कराने जा रही हूं वो है चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल साहब। ये गुजर एंड बकरवाल जो कम्युनिटी है उनके जनरल सेक्रेटरी है। और नाजरीन, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले इनका वेलकम करेंगे। सर, आपका वेलकम इस्तकबाल है हमारे रेडियो पे आने के लिए। सर, आपसे सबसे पहले जानेंगे हम, आप अपने बारे में कुछ बोलिए ताकि लोगों तक आपकी जो जानकारी है वो पहुंच सके। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ रेडियो पे मुझे आने के मौका दिया। मेरा पूरा तारफ़ है चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जे एंड के गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का, जो कि हमारी गैर सियासी एक एनजीओ टाइप पे जो हम बरादरी के काम काज जो हम कर रहे हैं, तो उस तकरीबन 2001 से हम इसमें जुड़े हुए हैं। तो 20-22 साल तो हमें हो गए हैं इसमें जुड़े हुए। तो वही हमारे लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। तो चलो आज टाइम मिला कि आपके स्टेशन की वसादत से हम लोगों की अपनी कौम की रहनुमाई कर सकें। तो हमारे लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ यूटी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा तीसरा तबका जो है गुजर बकरवाल तबका है, वो तरह तरह के हमारे मसाइल हैं। सर, आपने मसाइलों की बात की। सर, कौन कौन से मसाइल जो आपकी जो कम्युनिटी है ये गुजर एंड बकरवाल, सर इनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो हमारे जो लोग हैं इसमें एक तो सेटल गुजर बकरवाल हो गए, खासकर गुजर कम्युनिटी जो सेटल है, और दूसरा साथ में जो है वो बकरवाल और एक दोधी गुजर जो ना जम्मू में भैंसों का काम करते हैं, दूध का कारोबार करते हैं। तो जो दोधी और बकरवाल है उनका काम है जम्मू से कश्मीर की तरफ मुँह करना, वो कश्मीर से जम्मू की तरफ मुँह करना। तो सेटल जो हमारे लोग हैं उनको तो अब ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र है कि सेंटर की अच्छी स्कीमें आई हैं, तो उन लोगों की जो मुश्किलात है वो काफ़ी हल हो गई हैं। लेकिन जो ये खाने बदोश तबका जो नमाइट्स तबका है, तो इनके अभी बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे हमारे लोग सुबह जम्मू से कश्मीर की तरफ रुख करते हैं, तो इनकी इंडस्ट्री जो वो इनकी सिर्फ माल वेशी है। तो रास्ते में बारिशें या कभी आसमानी बिजली वगैरह गिरती है या तेज़ आंधी वगैरह आती है, तो इनके माल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इनकी जो इंडस्ट्री है, तो जब इंडस्ट्री हमारी जो वो धर्म भरम हो जाती है, तो फिर इनका ज़रिया माश आमदनी का कोई ज़रिया नहीं रहता है। बिल्कुल सर, चूँकि आपने बात की है नोमैड्स की, यानी कि जो भी खाना बदोश है जो जम्मू से कश्मीर आते हैं या कश्मीर से जम्मू जाते हैं। सर, जब ये जम्मू से कश्मीर आते हैं, रास्ते में इनको बहुत बारिशों का सामना भी करना पड़ता है, या कभी कभी बिजली गिरती है या कभी कुछ और प्रॉब्लम इनके साथ हो जाती है। सर, जब ये कश्मीर पहुँचते हैं, सर कश्मीर में इनका जो है रोटी कपड़ों और मकान, सबसे पहले ये कौन देखता है, इनको कौन सुविधाएं फराहम करता है? सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम जो है कौन हल करने के लिए आगे पहुंचता है? आपने बड़ा माकूल फरमाया कि इन लोगों के देखने वाला तो मैं तो ये कहूँगा आज की डेट में कि सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात ही है, कि जिसकी नज़र ये लोग वहाँ बैठे होते हैं जहाँ पे नेटवर्क की सहूलियत नहीं है, जहाँ पे रास्ते की सहूलियत नहीं है, जहाँ पे जितनी भी बुनियादी सहूलियत वो इनको मुहैया नहीं है, तो ये ऊपर वाले के हवाले चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तरह की स्कीमें जो लॉन्च की यहाँ पे। तो अब पिछले साल से थोड़ा सा इतना हुआ कि भाई इन लोगों को ट्रांसपोर्ट की जो सहूलियत है वो दी जाए। जब ये यहाँ से कश्मीर से जम्मू की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो इनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो वो गवर्नमेंट दे रही है, या वहाँ से जम्मू से कश्मीर की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा एक ना वो आटे में नमक के बराबर बिल्कुल कम सा इनको थोड़ी सी एक सहूलियत मिली। बाकी इनके लिए सेंटर की स्कीमें थी मोबाइल स्कूल्स या ये बैक सेंटर जो है, तो बैक सेंटरों में भी अक्सर बेशतर ये शिकायतें आ रही कि लोगों के बच्चे जो है हमारी ये आपके प्रोग्राम की वसादत से ये इस तरह की यूटी गवर्नमेंट से कि जो इनके बच्चे इसी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाए टीचर, सीजनल टीचर जो 4 महीने के लिए करते हैं, 10,000 रुपये मंथली उन टीचरों को दिए जाते हैं और उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अक्सर बेशतर शिकायतें आई हैं कि वो कहीं से लगा के खड़पेंची के उस हिसाब में, तो उसका कोई पूरा माकूल जो फ़ायदा वो इनको नहीं मिल रहा है। सर, स्कूल्स की अगर हम बात करें, तालीम की अगर हम बात करेंगे, सर अगर हम कश्मीर को देखा जाए तो कश्मीर में कहाँ पे ऐसे स्कूल है जैसे गुजर बकरवाल बच्चों को वहाँ पे तालीम हासिल हो सके? मैम, ये हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल बने, गुजर बकरवाल हॉस्टल। तो अब इसके साथ साथ इन्होंने इसका नाम रख दिया ट्राइबल हॉस्टल। तो चलो ट्राइबल हॉस्टल है, गुजर बकरवाल हॉस्टल है, वो रखे हैं। यहाँ भी शोपियान में भी हमारे यहाँ बलपुरा में नीचे गुजर बकरवाल हॉस्टल है। तो हॉस्टल
ہاسٹل میں فیسلٹی ہے، ہاسٹل میں ہمارے بچوں کو اچھی طرح سے پڑھایا جاتا ہے، روٹی کپڑا کھانا پینا سب کچھ گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل سکولوں کا میں نے ذکر کیا، تو آج سے 10 سال پہلے ہمارے 298 سکول جو ہے JNK میں موبائل سکول تھے، تو پھر کچھ لوگوں نے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، سیاست کی بات تو ہمیں کرنی نہیں ہے، تو اپنا اثر و رسوخ تو انہوں نے ان کو پھر دوسرے والے اسکول میں کنورٹ کر دیا تاکہ موبائل نہ چلیں وہ۔ تو میرا آپ کے پروگرام سے یہ کہ وسادت سے یہ گورنمنٹ سے مانگ رہے گی کہ جو ٹیچر جہاں پہ اپوائنٹ ہوا اس کو وہاں پہ ہی نوکری کرنی چاہیے، کیونکہ حقدار کو حق تو ملنا چاہیے، اگر اس کو رزق وہاں سے ملا تو پھر اس کو ڈپٹی بھی وہاں کرنی چاہیے۔ ایسے بہت ساری شکایتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کے جیسے میڈیکل کیمپ، تو میری گورنمنٹ سے یہ بھی استدعا ہے کہ پچھلی بار ایک سکیم بنی تھی کہ آشا ورکر جیسے ہوتی ہے اس پیٹرن پہ ان کی کسی کمیونٹی سے درجن میں اگر ہماری کوئی ماں بہن اگر مبتلا ہوتی ہے تو ان کی کمیونٹی سے آشا وغیرہ لگائی جائیں گی، تو ابھی اس پہ عمل تو نہیں ہوا، پوسٹیں سینٹر سے سر اگر ریزرویشن کی بات کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کون سی ریزرویشن مل رہی ہے گجر بکروال کمیونٹی کو؟ ایک تو اگر ہم سیاست والے ریزرویشن کی طرف جائیں گے تو وہ کچھ سیٹیں ہماری پچھلی بار ریزرو ہوئی ہیں، چاہے وہ MLAs کی ہوں، BDC ہوں یا DDC ہو یا پنچ سے سرپنچ تک، اس کے لیے ہم سینٹرل گورنمنٹ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اچھا کیا کہ حقدار کو حق ملنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ SC کے لیے تو تھا لیکن ST کے لیے کچھ نہیں تھا، تو چلو اس بار جی لمیٹیشن جو ہوئی تو اس میں وہ ہو گیا، اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ ساتھ ساتھ میں جو ہماری جہاں پالسی تھی، جہاں پالسی میں ہمیں 10% جو تھا ST کو وہ ایک حصہ شیئر اپنا مل رہا تھا۔ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ ان کو وہ اپنا حصہ نہیں مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا وہ شاید کورٹ میں بھی سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے کہ جو ریزرویشن پروموشن ہو جاتی تھی ہمارے، تو بڑی پوسٹوں میں ہمارے بچے چلے جاتے تھے، وہ ابھی رکی ہوئی ہے۔ بالکل سر اگر ہم بات کریں گے گراؤنڈ لیول کی، آپ کی جو کمیونٹی ہے سر، بجلی کی اگر ہم بات کریں گے یا واٹر سپلائی کی اگر ہم بات کریں گے سر، کیا لوگوں کو آج وہ 100% فائدہ ملا ہے اس بجلی کا یا واٹر سپلائی کا؟ اب میم کافی سارے علاقے جو ہمارے اس میں ساری سہولیت جو ہے وہ پورے طریقے سے، لیکن شکر ہے اوپر والے کا کہ ہیں، نہ ہونے سے بہتر کہ ہیں۔ تو ابھی کچھ علاقے ہیں جیسے سینٹر کی ہماری PMGSY اسکیم ہے روڈوں کے لیے، یا یہ دوسری والی تھی IAY تھی PMAY بن گیا ہے، یا بجلی کی جو ہماری اسکیم تھی راجیو گاندھی اسکیم یا باقی نئی اسکیم جو ہے، تو اس سے فائدہ ملا ہے ہمارے لوگوں کو، ہم ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ یا SSA جو تھا، SSA میں بھی جہاں پہ سکول نہیں تھے وہاں سکول کھل گئے ہیں، تو کچھ چیزیں تو ملی ہیں ہمارے لوگوں کو، لیکن کچھ زیادہ شکار جو ہو رہے ہیں وہ یہی جو میں نے جن کا ذکر کیا ہے کہ جو کھانے بدوش لوگ ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ سر کشمیر میں ہر گاؤں میں آنگن واڑی سینٹر ہے بچوں کے لیے رکھے ہیں، بچوں کے ان کے نیوٹریشن پہ، تاکہ ان کے نیوٹریشن پہ دھیان دیا جائے۔ سر اگر ہم آپ کی کمیونٹی کی بات کریں گے تو کیا آنگن واڑی کی سویدھا آپ لوگوں کو ملی ہے سرکار سے؟ میم صرف سیٹل والے جو ان کو ملی ہے، لیکن وہ بھی 50%۔ بہت سارے ہمارے ایسے ایریے جو انکورڈ ایریا جن میں ابھی تک بھی بچے، تو یہ میں یہ کہوں گا آپ اس کو برا نہ مانیے، کیونکہ بڑے امیر لوگوں کے بچے جو وہ دال کھانا پسند نہیں کرتے، تو مستحق تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو مثلا بچے ابھی ان کو سینٹر سے مل جائے کھانے پینے کے لیے کچھ لیتے ہیں غذا وغیرہ، تو وہ بڑے سارے ایریے جو ہے ابھی انکورڈ ایریے۔ آپ کی پروگرام کی وسادت سے میں یہاں کی LG ایڈمنسٹریشن سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک سروے کروایا جائے جو انکورڈ ایریا ہے، ان ایریا کو بھی کور کر کے ان لوگوں کو اس کی جو سہولت دی جائے۔ بڑے علاقے ہمارے ایسے بالکل سر، ہم بات کریں گے پھر سے کھانا بدوش لوگوں کی، کیونکہ جب وہ راستے سے آ رہے ہیں، جب وہ ٹریول کر رہے ہیں کشمیر ٹو جموں یا جموں ٹو کشمیر، کیونکہ سر راستے میں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ان کا کیا ہے کہ مال مویز جو ہے وہ کبھی کبھی ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ سر اس کا نقصان جو ہے سر، کبھی سرکار کی طرف سے آپ کو مدد ملی ہے کہ وہ نقصان کی بھرپائی ہوئی ہے؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے خود بھی ٹریول کیا ہے، یہ ٹریکنگ کی ہے چھوٹے بچپن میں، مثلا 6 سے پہلے جب پڑھتے تھے تو میں نے خود مثلا کوٹ ٹرنکا بدل بکوری راجوری سے ہم یہ پیر پنچال کی اس کو کہتے ہیں گرو بٹن، یا اس طرف سے روپڑی یا پیر کی گلی تو خیر اب روڈ ہے، یا کوسر ناگ وغیرہ، تو ہم نے خود یہ چیزیں جو ہے ہم نے خود صحیح ہوئی ہے پہلے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس ایک بھیڑ بکری کا یہ کہتے ہیں جی 250 روپے ان کو مل جائیں گے، گائے کچر گھوڑے کا کہتے ہیں جی اگر بارش سے نقصان اس کو 500 روپے مل جائیں گے۔ تو جہاں آج تو اچھی والی جو بھیڑ بکری ہے اچھی والی جو ہے تو اس کی کم سے کم 20-25 ہزار تو اس کی قیمت ہوتی ہے، تو اب 250 یا 200 یا 500 اگر 1000 بھی کریں اس سے تو ان کو کچھ فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے یہاں کے LG ایڈمنسٹریشن سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو بھی
ہم اس چیز کے ایک تو سب سے پہلے ان کا جو مال مویشی، ان کا مال اور جانی جو فری ایک انشورنس پالیسی بننی چاہیے، کیونکہ ٹریول ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس پڑا ہے، اس میں دنیا بھر کے پیسے ہیں. آج کل فنڈنگ اگر کہیں گے تو ہوم ڈپارٹمنٹ یا ٹریول ڈپارٹمنٹ میں ہی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ ٹریول ڈپارٹمنٹ کو بھی ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کا مال کا فری میں انشورنس ہو جائے اور ان لوگوں کو اس کا جو ان کی انڈسٹری مال میں فائدہ ملے. اور ساتھ ساتھ میں ان کو فری سے ٹینٹ وغیرہ پرووائڈ کیے جائے تاکہ سر جھکانے کے لیے واٹر پروف ٹینٹ ملے تاکہ ان کے بال بچے جو ہے وہ اپنا سر جھکا کے اور برف بارش سے اپنے آپ کو بچا سکیں. ساتھ میں جو ان کے روٹ جو جن روٹوں سے یہ گزر کے ادھر آتے ہیں کشمیر ویلی کی طرف یا کشمیر سے جموں صوبہ کی طرف جاتے ہیں، تو راستے میں کہیں بڑے بڑے دریا آ جاتے ہیں تو وہاں پہ پل نہیں ہوتا ہے، تو ان بیچاروں کو پھر کافی وہ نا سیدھا جانے کے بجائے ان کو پھر وہ موڑ کر کے چڑھنا پڑتا ہے ایسے ایسے ایسے. تو اگر 1 گھنٹے کا سفر ہے تو 3 گھنٹے ان کے صرف ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ان کے لیے وہ ان کے روٹ جو وہ ٹھیک ہونے چاہیے، وہاں پہ جہاں پہ پل کی برج کی ضرورت ہے برج بننے چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں جو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنیادی سہولیت، یہ آنگن واڑی کی آپ نے بات کی، سیکٹر والوں کے پاس تو ہے کچھ ایریا ان کے لیے بھی ایک پالیسی مرتب ہونی چاہیے تاکہ ان کے بچے بھی جو بھی سینٹرز پر اسکیم ہے ان کا فائدہ لے سکیں. سر ایک کلوزنگ میسیج آخر پر ایک میسیج دے دیجیے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کو بھی کبھی کبھار بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے سر تھوڑی سی میسیج آپ دے دیجیے. ایک میسیج تو میں یہ دوں گا اپنی کمیونٹی کو اس آپ کے اسٹیشن کی مادھیم سے کہ وہ اپنے بچوں کو جتنا بھی ہو سکے تو تعلیم دے، کیونکہ تعلیم ہے بچے کو نہیں بلکہ بچی کو بھی تعلیم دے. بچے کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے اور عورت کی تعلیم خاندان کی تعلیم ہے. تو دوسرا ساتھ میں ایک جو بھی گورنمنٹ کی اسکیم ہے ان کی طرف یہ لوگ آئیں، ان کا فائدہ ان کو لینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں ہمارا جو ٹریول ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی خاص کر اس طبقے پہ خانے بدوش طبقے پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی بنیادی سہولت جو مل سکے. بہت بہت شکریہ سر آج کے اس پروگرام میں آنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری محمد یاسین پوسوال صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں گجر اینڈ بکروال کمیونٹی میں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اس ہمارے شو ہمارے ریڈیو پہ آنے کے لیے.